الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف وجاء إخوة اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے فدخلوا علیہ بس وہ داخل ہوئے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام پر فعرفہم بس انہوں نے پہچان لیا بس اس نے پہچان لیا ان کو یعنی یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ان کو یعنی اپنے بھائیوں کو وہم لہ منکرون اور وہ ان کو یعنی بھائی حضرت یوسف کو منکرون اجنبی پا رہے تھے نہیں پہچان رہے تھے حضرت یوسف کے بھائی آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف پر داخل ہوئے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن چکے ہیں اور پورا مصر کا کنٹرول ان کے پاس آ چکا ہے بادشاہ نے اپنا خاص نمائندہ اپنا خاص بندہ بنا لیا اور سارے اختیارات سیدنا یوسف علیہ السلام کو حاصل ہو گئے جس طرح پچھلے لیکچر میں ہم نے حضرت یوسف کا اور بادشاہ کا مکالمہ پڑھا اور وہ 7 سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں وہ جو خوشحالی اور ہریالی کے 7 سال ہیں وہ گزر چکے ہیں اور وہ جو اگلے 7 سال ہیں قحط سالی کے وہ 7 سال بھی آ چکے ہیں یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے دیکھے گئے خواب کی جو تعبیر کی تھی اس تعبیر کے مطابق 7 سال خوشحالی کے آنے تھے وہ 7 سال خوشحالی کے آ چکے اور ان خوشحالی کے 7 سالوں میں جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے کو کہا تھا کہ ایک تو آپ نے جتنا استعمال کرنا ہے حساب کتاب کے ساتھ ان 7 خوشحالی کے 7 سالوں میں آپ استعمال کریں اور باقی وہ بالیوں میں ہی رہنے دیں تو پہلے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا تھا اب سارا معاملہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے کنٹرول میں آ گیا اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بدرجہ اتم بہترین طریقے سے اس سارے معاملے کو سر انجام دیا اب وہ خود ذمہ دار تھے ہر چیز کے 7 سال گزر چکے ہیں خوشحالی کے یہ خوشحالی مصر اور مصر کے گرد و نواح سارے علاقوں میں جو ہے وہ خوشحالی کے سال بھی آئے اور پھر قحط کے بھی اب باقی ملکوں نے وہ انتظام نہیں کیا باقی علاقے والوں نے جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے مصر کے اندر انتظام کیا کہ 7 خوشحالی کے سالوں میں انہوں نے جتنا استعمال کرنا تھا حساب کتاب کے ساتھ وہ استعمال کیا اور باقی محفوظ کر لیا قحط کے 7 سالوں کے لیے اب قحط کے 7 سال شروع ہو چکے ہیں اب مصر میں غلہ موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا بچایا ہوا جو بالیوں میں ہی پڑا تھا اور قابل استعمال تھا اور اب اعلان کر دیا گیا سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف سے مصر کی طرف سے لوگوں کے لیے کہ آئیں آپ ہم سے غلہ خرید سکتے ہیں تو اب غلہ لوگ دور دور کے علاقوں سے دوسرے علاقوں سے دوسرے ملکوں سے آ کر لوگ غلہ خریدتے تھے اور سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی نگرانی میں بہترین طریقے سے سارے معاملے کو سر انجام دے رہے ہیں یہ قحط سالی کے اثرات دور دراز جہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کنعان میں رہتے تھے وہاں بھی قحط سالی کے اثرات پہنچ چکے ہیں اب دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں مصر غلہ خریدنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو نظام بنایا اس نظام میں یہ تھا کہ اب یہ نہیں کہ جو جتنے پیسے لائے اتنا غلہ خرید لے یعنی پیسے کے مطابق اور حیثیت کے مطابق جو جتنا غلہ خرید لے انہوں نے طے کیا تھا کہ 1 اونٹ سے زیادہ غلہ کسی کو نہیں دیا جائے گا 1 اونٹ کے وزن کے برابر
قیمت لے کر 1 اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا، اور جو بھی غلہ لینے آئے گا تو اس کو خود غلہ لینے آنا ہوگا۔ تو جتنے اونٹ ہوں گے، جتنے لوگ آئیں گے، وہ اونٹ کے برابر 1 اونٹ جتنا غلہ اٹھا سکتا ہے، تو اس اونٹ کے وزن کے برابر وہ اس اونٹ جتنا غلہ اٹھا سکتا ہے تو اس کے مطابق وہ غلہ لے سکتے ہیں قیمت دے کر۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کو نہیں پتہ کہ مصر پہ کون حکمران ہے اور یہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ مصر میں غلہ موجود ہے اور مصر سے غلہ خریدا جا سکتا ہے۔ باپ نے بھیجا بھائیوں کو، باپ کو بھی علم نہیں ہے، بھائیوں کو بھی علم نہیں ہے۔ اب بھائی اپنی طرف سے مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں، عزیز مصر کے پاس پہنچے ہیں غلہ لینے کے لیے اعلانات کے مطابق۔ تو اب جب بھائی آئے، اب سارے معاملات کی براہ راست نگرانی سیدنا یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں، ان کی براہ راست نگرانی میں سارے معاملات انجام دیے جا رہے ہیں۔ اب جیسے بھائی آئے، 10 کے 10 بھائی، کوئی ایسا انتظام تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کا، جس طرح ہمارے ہاں فارم وغیرہ فل ہوتے ہیں اور پورا جو ہے وہ فارم فل ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں، آپ کتنے بھائی ہیں، آپ کے والدین کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، تو وہ ساری معلومات ہر فرد سے اور ہر آنے والے سے لی جاتی تھی۔ تو یہ ساری معلومات لی گئی ہیں۔ اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اکٹھے، 11 کے 10 بھائی، بنیامین کو باپ اب نہیں بھیجتے تھے، جس طرح پہلے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے، اب حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملہ ہو جانے کے بعد بنیامین کو اب وہ بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے۔ تو یہ 10 کے 10 بھائی آئے، جو سگے بھائی ہیں 10۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو 12 بیٹوں کے والد ہیں، تو 10 بھائی ایک ماں سے تھے، 10 بھائیوں کی ماں اور باپ ایک ہی ہیں، اور حضرت بنیامین اور حضرت یوسف دوسری ماں سے تھے، وہ ان 10 بھائیوں کے ستیلے بھائی ہیں حضرت یوسف اور بنیامین۔ تو بنیامین کے علاوہ حضرت یوسف تو ویسے ہی ان میں نہیں تھے، تو 10 بھائی وہ غلہ لینے پہنچے ہیں۔ اب جب 10 بھائی پہنچے ہیں غلہ لینے، حضرت یوسف علیہ السلام سارے معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں اور سب کو دے رہے ہیں قیمت لے کر۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو فوراً پہچان لیا، اور بھائی حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے، یہ وہی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو، جب ان کو کنویں میں پھینکا گیا، جب کنویں میں ڈالا گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو وحی کی تھی۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اے یوسف، ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے بھائی آپ کے پاس آئیں گے، آپ بھائیوں کو پہچان لیں گے، بھائی آپ کو نہیں پہچانیں گے، اور اے یوسف آپ اپنے بھائیوں کو خبر دیں گے کہ میرے بھائیوں تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف کے شروع میں۔ میں آیت کریمہ آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا سورہ یوسف آیت نمبر 15، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جب وہ حضرت یوسف کو لے گئے اپنے ساتھ، باپ سے یہ کہہ کر کہ آپ ہمارے ساتھ یوسف کو کیوں نہیں جانے دیتے، ہم پکنک پہ جا رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ یوسف کو لے جائیں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ کھلائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے مکر و فریب کر کے باپ سے حضرت یوسف کو لے جانے کی اجازت لے لی، اور پھر جب وہ لے کے گئے حضرت یوسف کو، اور پھر انہوں نے کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا، تو جب وہ حضرت یوسف کو لے گئے اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیں، اور انہوں نے ڈال دیا کنویں میں، تو اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف کو وحی کی، الہام کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ابھی حضرت یوسف نبی نہیں تھے، ابھی بچے تھے، ہم نے وحی کی یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ اے یوسف آپ اپنے بھائیوں کو ان کے اس معاملے کی خبر دیں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور بھائیوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ یہ وہی اب بات پوری ہو رہی ہے۔ جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت اللہ نے حضرت یوسف کے دل میں، حضرت یوسف پریشان تھے، ظاہری بات ہے عمر بھی چھوٹی تھی، تو اللہ نے مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے یوسف، ایک وقت آئے گا کہ یہ بھائی آپ کے پاس آئیں گے اور یہ آپ کو نہیں پہچان سکیں گے، آپ انہیں پہچان لیں گے، انہیں پتہ نہیں ہوگا، آپ انہیں بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو یہ وہی بات اب پوری ہو رہی ہے۔ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو 10 بھائی آئے، بنیامین نہیں آئے، باپ جانے نہیں دیتے تھے انہیں۔ وہ حضرت یوسف پر داخل ہوئے، حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ نہیں پہچان رہے تھے، بھائیوں نے نہیں پہچانا، بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔
کہ جس یوسف کو ہم کنویں میں ڈال کر، ان کو نہیں پتا کہ وہ ہمارا بھائی بچ گیا، مر کھپ گیا، کیا صورتحال ہے، ان کو نہیں پتا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بھی نہیں پتا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ خواب اور خواب کی تعبیر موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یوسف علیہ السلام ایک مقام پہ ہوں گے، ایک عہدے پہ ہوں گے، اور ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے حضرت یوسف کو سجدہ کریں گے، یعنی باپ، ماں اور 11 کے 11 بھائی موجود ہوں گے، اور وہ حضرت یوسف کے سامنے سجدہ تعظیمی کریں گے۔ باپ کے سامنے یہ خواب اور یہ چیزیں موجود ہیں، ان کو یقین ہے کہ حضرت یوسف موجود ہیں، لیکن کہاں ہیں باپ کو بھی نہیں پتہ، بھائیوں کو ویسے ہی نہیں پتہ کہ حضرت یوسف حیات بھی ہیں، زندہ بھی ہیں کہ زندہ نہیں ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم مصر جا رہے ہیں، مصر کے تخت پہ حضرت یوسف بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے نہیں پہچانا حضرت یوسف کو، حضرت یوسف نے پہچان لیا۔ اور عجیب بات ہے کہ جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، حضرت یوسف کی عمر چھوٹی تھی، اور شاید اس لیے بھی نہیں پہچانا، چھوٹی عمر سے بڑی عمر ہوتے ہوتے کافی تبدیلی آ جاتی ہے، بھائی ویسے ہی بڑے تھے، تو بڑی عمر کے بعد تبدیلی کم آتی ہے شکل و صورت میں۔ ایک بندہ 30 سال کا ہو، 40 سال کا ہو، تو وہ 50 سال کا، 20 سال بعد، 25 سال کے بعد اس کی شکل میں زیادہ تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن بچہ جب بڑا ہوتا ہے، بچہ ایک بچہ 10 سال کا ہے، جب وہ 30-35 سال کا ہوگا تو کئی دفعہ کافی تبدیلی آ جاتی ہے۔ بہرحال ان کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ مصر کے تخت پہ یوسف بیٹھے ہوں گے، تو انہوں نے نہیں پہچانا حضرت یوسف کو، اور حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کیا ان کے لیے، بِجَهَازِهِمْ ان کا سامان، قَالَ فرمایا، ایتونی بِأَخٍ لَکُم مِّن أَبِیکُم، لے آؤ میرے پاس، بِأَخٍ لَکُم مِّن أَبِیکُم، اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے، یعنی بنیامین کو بھی لے آؤ۔ الا ترون، کیا نہیں تم دیکھتے، انی اوفی الکیل، کہ بے شک میں پورا کرتا ہوں ماپ کو، وانا خیر المنزلین، اور میں بہت بہتر ہوں مہمان نوازی کے اعتبار سے۔ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام نے خوب اکرام کیا اپنے بھائیوں کا، باقی لوگوں کے بالمقابل اپنے بھائیوں کی خوب اچھی مہمان نوازی کی، اچھے طریقے سے ان کو کھلایا پلایا۔ حضرت یوسف کو پتہ ہے میرے بھائی ہیں، بھائیوں کو نہیں پتہ یہ یوسف ہیں۔ تو لیکن جاتے جاتے جب ان کا سامان تیار کیا واپس جانے کے لیے، جتنے اونٹ لائے تھے 10 اونٹ، اس اونٹ کے برابر غلہ دیا ان کو، اور اپنے کارندوں کے ذریعے غلہ لدوا کر اپنے بھائیوں سے ایک بات کہہ دی کہ اپنے باپ کے بھائی کو ضرور لانا آپ آئندہ، اب آئندہ بھی آؤ گے۔ یعنی جو بندہ آتا تھا مصر میں غلہ خریدنے کے لیے، وہ دوبارہ بھی آ سکتا تھا غلہ ختم ہونے کے بعد، لیکن جتنے اونٹ لائے اتنا، جتنے لوگ آئیں گے، جتنے اونٹ لائیں گے اتنا غلہ ملے گا، یہ شرط تھی۔ ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا کسی کو بھی، یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ 10 اونٹوں کے غلے کی قیمت دے کر وہ 10 اونٹوں کے برابر غلہ لے لے۔ تو کہا کہ آئندہ آؤ گے تو اپنے باپ شریک بھائی کو لانا، اپنے باپ کے بھائی کو ساتھ لانا جو باپ شریک بھائی ہے۔ تم دیکھتے ہو میں معاف پورا کرتا ہوں، اور تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں سے کہا کہ اپنے باپ شریک بھائی کو لانا، یعنی بنیامین کو، جو حضرت یوسف کے سگے بھائی ہیں، حضرت یوسف کو تو پتہ تھا کہ بنیامین باپ شریک بھائی ہیں، بھائیوں کو شک کیوں نہیں ہوا؟ بھائیوں کے دل میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ یہ مصر کے بادشاہ کو کیسے پتہ لگا ہمارا کوئی باپ شریک بھائی بھی ہے؟ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی وہ فارم تھا یا کوئی وہ یعنی وہ جو کارندے تھے، حضرت یوسف نے ایسا نظام بنایا تھا کہ جو بھی بندہ غلہ لینے آتا تھا اس سے معلومات لی جاتی تھی، خاندان کی، فیملی کی، کہ آپ کی فیملی کے کتنے لوگ ہیں، کیا تفصیلات ہیں، کتنا غلہ چاہیے، وہ ساری گویا کہ معلومات لی جاتی تھی۔ اس لیے بھائیوں کو حیرانگی نہیں ہوئی کہ یہ مصر کے بادشاہ کو کیسے پتہ ہے، عزیز مصر کو کیسے پتہ ہے ہمارا کوئی باپ شریک بھائی بھی ہے، گویا کہ بھائیوں نے خود بتایا تھا، اور شاید یہ معلومات سب لوگوں سے لی جاتی تھی، واللہ عالم۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو تم نے مجھے بتایا ہے تمہارا باپ شریک بھائی بھی ہے، آئندہ اس کو بھی لانا، میں ماں بھی پورا کرتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔
اچھی مہمان نوازی بھی کی اور ان کو بھائی کو لانے کا بھی کہا اور بتایا کہ میں آئندہ بھی اچھا معاملہ کروں گا، لیکن اگلی آیت میں ساتھ دھمکی بھی دے دی، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، بس اگر نہیں تم لاؤ گے میرے پاس اس کو، اپنے باپ شریک بھائی کو اگر نہیں لاؤ گے میرے پاس آئندہ، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو کوئی ماپ نہیں ہے تمہارے لیے میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ، پھر مصر آنا ہی نہ، میرے قریب بھی نہ آنا، میں پھر غلہ بھی نہیں دوں گا اور پھر میں صحیح معاملہ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، پھر میرے قریب بھی نہ آنا، آئندہ تمہیں غلہ اسی شرط پہ ملے گا۔ باقی لوگوں کے لیے تو یہ شرط نہیں تھی، لیکن ان سے کہا کہ آئندہ غلہ اسی شرط پہ ملے گا جب 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لاؤ گے، باپ شریک بھائی کو بھی ساتھ لاؤ گے، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ قالو، وہ کہنے لگے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے پتہ ہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، یہ یوسف ہیں، انہیں نہیں معلوم، وہ تو سمجھتے ہیں مصر کے بادشاہ ہے، عزیز مصر ہے۔ انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، ان قریب ہم تیار کرنے کی کوشش کریں گے، عنہ، اس کے بارے میں، یعنی بنیامین کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ باری میں اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لانا، ہم ان قریب، سین ان قریب، نراودو، ہم تیار کرنے کی کوشش کریں گے، اباہو، اپنے باپ کو، ہمارا باپ اس بھائی کو کسی کو لے جانے نہیں دیتا، لیکن اب اگر غلہ اس کے ساتھ مشروط ہے تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے باپ کو تیار کر لیں کہ وہ ہمارے ساتھ وہ بنیامین کو بھی بھیج دیں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں، ہم ضرور کریں گے، ہم پوری کوشش کریں گے۔ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے تمام ظلم و زیادتی کے باوجود ان سے بہترین سلوک کیا، بہترین مہمان نوازی کی، اور یہ نبیوں کا اخلاق ہے، بہترین مہمان نوازی کی، حالانکہ وہ ساری باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد ہیں کہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن ہر معاملہ اچھا کرنے کے ساتھ ایک بات شرط لگا دی کہ بھائی کو لاؤ گے تو آئندہ غلہ ملے گا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ اب وہ بھائی، ان کو نہیں پتا کہ یہ حضرت یوسف ہیں، اب بھائی حضرت یوسف کے اخلاق سے کہ یہ مصر کا بادشاہ ہمارا بڑا ریگارڈ کر رہا ہے، تو وہ اس کے اخلاق سے بڑا متاثر، انہوں نے کہا کہ اس باپ شریک بھائی کو، بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے تو نہیں دیتا، لیکن ہم باپ کو تیار کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ لائیں۔ نراودو، یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا، وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسه، کیا ہم نے اس کا معنی پڑھا تھا، وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسه، کہ اس عورت نے حضرت یوسف کے نفس کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی۔ وہاں وراودتہ برے معنی میں ہے کہ وہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کے نفس کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی، گناہ پر مائل کرنے کی کوشش کی۔ راودہ یراودو کا مطلب کسی کو پھسلانے کی، کسی کو بہکانے کی کوشش کرنا۔ وہاں وہ منفی معنی میں ہے کہ اس عورت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو فحاشی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، والعیاذ باللہ۔ یہاں سنراود عنہ اباہ، یہ وہی روٹ ہے، وہاں فعل ماضی تھا، یہاں فعل مضارع ہے، یہاں یہ پازیٹیو معنی میں ہے، گویا کہ راودہ یراودو کا مطلب کسی کو بہلا پھسلا کر کوئی معاملہ کرنے کی کوشش کرنا۔ تو وہاں جہاں زلیخا کی بات ہے، اس نے حضرت یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی، انا راودتہ عن نفسہ، پیچھے بھی ہم نے پڑھا، یہ 2-3 دفعہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، وہاں یہ منفی معنوں میں ہے کہ گناہ پر مائل کرنے کے لیے کوشش کی، یہاں یہ مثبت معنوں میں ہے، تو یعنی ہم باپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے کہ باپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں۔ باپ نہیں بھیجتے تھے، حضرت یوسف والا معاملہ ہونے کے بعد اب تو باپ بالکل بھی نہیں بھیجتے تھے، سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم ضرور باپ کو تیار، اس لیے میں نے یہاں معنی کیا، ہم باپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم ضرور کریں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، یہ انہوں نے کیوں کہا؟ ایک تو غلے کی ضرورت تھی، اور نمبر 2 حضرت یوسف کے اخلاق اور مہمان نوازی سے متاثر ہو کر بھی۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک تو
ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی اچھی مہمان نوازی کی، اور آئندہ غلے کو مشروط کر دیا بھائی کے ساتھ۔ اب ایک اور معاملہ کیا، وہ کیا معاملہ کیا؟ وقال لفتیانہ، اور کہا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے، لفتیانہ، فتیان یہ جمع ہے فتح کی، اور فتح کا مطلب نوجوان لڑکا، اس کی جمع ہے فتیان یا فتیہ، دونوں جمع آتی ہیں، فتیہ بھی آتی ہے اور فتیان بھی آتی ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ کچھ نوجوان لڑکے تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی تھی۔ تو وہاں اصحاب کہف کو چند نوجوان کہا، 7 تھے وہ اصحاب کہف، فتیہ، یہاں فتیان۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوان لڑکوں سے کہا، یعنی اپنے کارندوں سے کہا۔ حضرت یوسف کے خدام تھے، حضرت یوسف اب عزیز مصر ہیں، تخت پر موجود ہیں، اپنے کارندوں سے کام کرواتے تھے اپنی نگرانی میں۔ تو اپنے کارندوں سے کہا جنہوں نے بھائیوں کا سامان تیار کیا اور اونٹوں پر غلہ لادا، ان بھائیوں سے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، کر دو ان کی پونجی کو، ان کی قیمت کو، فی رحالہم، انہی کے سامان میں، یعنی جو انہوں نے قیمت دی ہے غلے کی، وہ قیمت ان کے سامان میں واپس رکھ دو، ان کے ہاتھوں میں وہ قیمت واپس نہ کرو، وہ قیمت ان کے سامان میں رکھ دو۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، شاید کہ وہ پہچان لیں اس کو جب وہ لوٹیں اپنے گھر والوں کی طرف، ان کو گھر جا کر پتہ لگے، جب گھر جا کر اپنا سامان کھولیں گے، غلہ کھولیں گے، غلے میں چھپا کر قیمت رکھ دو، جب گھر جا کر اپنا سامان کھولیں، اپنا غلہ کھولیں، اس وقت انہیں قیمت ملے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس لوٹیں۔ حضرت یوسف چاہتے تھے یہ دوبارہ آئیں اور ضرور آئیں، اور بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں۔ اس کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے تدبیریں کی، کئی تدبیریں کی۔ تو دیکھیے، انسان جو چاہتا ہے تو اللہ سے دعا بھی اس کے لیے انسان کو کرنی چاہیے، اور انسان کو اس کے لیے تگ و دو بھی کرنی چاہیے، ہاتھ پاؤں بھی مارنے چاہیے، جائز تدبیریں بھی کرنی چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی کہ بنیامین آئے، آئندہ یہ بنیامین کو لے کر آئیں۔ حضرت یوسف نے انہیں نہیں بتایا کہ میں یوسف ہوں اور تم میرے بھائی ہو اور میں تمہیں جانتا ہوں، لیکن انہوں نے چاہا کہ وہ بنیامین کو لے کر آئیں۔ تو اس کے لیے ایک تو اچھی مہمان نوازی کی، اور ان کو آئندہ آنا مشروط کر دیا بنیامین کے ساتھ، اور مزید انہیں پکا کرنے کے لیے اپنے نوجوان کارندوں سے کہا کہ ان کی پونجی بھی، ان کی قیمت بھی ان کے سامان کے اندر واپس رکھ دو۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اور بھائیوں کی مالی حالت کافی پتلی تھی، اس وقت کافی پتلی تھی، تو یہ قیمت واپس ہوگی قحط سالی کے موسم میں، تو یہ ایک ان کے بہت بڑا تعاون بھی ہوگا۔ حضرت یوسف کے سامنے صرف ان کے بھائی نہیں ہیں، ساتھ باپ بھی ہے، اور پھر یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا اخلاق عالیہ بھی ہے، اور ایک اچھی تدبیر بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھر جا کر جب یہ غلہ کھولیں گے تو جب قیمت بھی واپس ملے گی، تو اگر ان کو باپ کو تیار کرنا مشکل لگے گا تو قیمت واپس ملنے پر یہ باپ کے دل میں بھی نرمی آئے گی کہ ہماری قیمت بھی واپس ہو گئی ہے، کیسا اچھا بادشاہ ہے، اور بھائی بھی مزید باپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ممکن ہے اس حسن سلوک کی وجہ سے باپ بھی بھائیوں کے ساتھ بنیامین کو بھیجنے پر آمادہ ہو جائیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر یہ بھی کی۔ تو تدبیر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ اللہ پہ توکل کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بس سارا زور دعاؤں پہ رکھے۔ انسان جو تدبیر کر سکتا ہے اس کے لیے اچھی تدبیر، انسان کو تدبیر بھی کرنی چاہیے، اور پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جو انسان کا پلان ہو تو اس پلان کو اس طرح پورا کرنا چاہیے، اپنے پروگرام کو اس طرح پورا کرنا چاہیے، اپنی تدبیر کرنی چاہیے، اور ساتھ پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پس جب وہ لوٹے، واپس لوٹے 10 بھائی، الی ابیہم، اپنے باپ کی طرف، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی طرف۔ انہیں نہیں معلوم کہ ہماری رقم واپس ہو گئی ہے۔ جب وہ واپس لوٹے اپنے باپ کی طرف
قالوا یا ابانا، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے روک لیا گیا ہے ماپ کو، ہمیں آئندہ ماپ نہیں ملے گا۔ فارسل معنا اخانا، بس بھیج دیں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، ہم ماپ لیں گے، یعنی ہم اگر بھائی نہیں ساتھ جائے گا تو ہم 10 کو بھی ماپ نہیں ملے گا، 10 اونٹوں کا۔ اگر بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو نہ صرف ہم 10 بھائیوں کو 10 اونٹوں کے برابر ماپ ملے گا، بلکہ بھائی کا 11واں بھی ماپ ملے گا۔ تو بھائی کو نہیں لے جائیں گے تو یہ نہیں کہ 10 کا ماپ ملے گا، 10 کا بھی نہیں ملے گا، اور اگر بھائی کو لے جائیں گے تو 11 کے 11 کا ماپ مل جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، نقتل، کہ ہم ماپ لیں، ہم مصر کے بادشاہ سے 11 اونٹوں کے برابر غلہ لیں، جو اب ہم سے روک دیا گیا ہے، اب ہمیں نہیں ملے گا اگر بھائی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہی بات جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہی، اور جب انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اب باپ شدید ناراض ہوئے اور باپ نے کہا کہ میں صبر ہی کرتا ہوں، لیکن ان کی کہانی پر باپ کو بالکل اعتماد نہ ہوا، یقین نہ ہوا۔ باپ نے کہا تم نے کوئی چال چلی ہے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، باپ نے صبر کا مظاہرہ تو کیا لیکن آئندہ کے لیے بنیامین کو کبھی ساتھ نہیں بھیجا۔ تو اب وہ دوبارہ باپ کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابا جی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ورنہ غلہ نہیں ملے گا، بنیامین جائیں گے تو 11 کے 11 کا غلہ ملے گا، اور جو آپ کو شکوہ ہے ہم سے یوسف والا، وہ بنیامین کے بارے میں ہم نہیں دہرائیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن جو ایک سوراخ سے ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے وہ پھر دوبارہ دوسرے سوراخ سے کیسے ڈسا جائے؟ مومن بار بار تو نہیں ڈسا جاتا ہے ایک ہی سوراخ سے۔ اور پھر بھائیوں نے پہلے بھی یہی کہا تھا، تو یوسف کے بارے میں بھی یہی کہا تھا، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون، اے ابا جان آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، آپ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ کھائے پیے گا، کھیلے کودے گا، وانا له لحافظون، ہم حفاظت کریں گے۔ یہ بات تو پہلے بھی گئی تھی، تو اب دوبارہ وہی بات اپنے باپ سے کر رہے ہیں۔ اب باپ کیسے اعتماد کرے؟ ایک دفعہ اعتماد ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ اعتماد کیسے جڑے؟ اصل چیز تو اعتماد ہوتی ہے، اصل چیز تو انسان کا ایک امانت اور ایک وزن ہوتا ہے، وہ وزن ختم ہو چکا ہے بھائیوں کا، وہ اعتماد ٹوٹ چکا ہے باپ کا۔ اب باپ کیسے بھیجے؟ اب بھائی کوشش کر رہے ہیں باپ کو آمادہ کریں، نہ حضرت یعقوب کو پتہ ہے، نہ حضرت یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہے، وہ بھائی بھی تو نبیوں کی اولاد ہیں، ان سے غلطی ہوئی حضرت یوسف والی، لیکن وہ نبیوں کی اولاد ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ، حضرت یعقوب کو نہیں پتہ کہ یہ یوسف ہیں۔ اتنی واضح آیات ہیں، لیکن تعویل بس جس نے کہنا ہے جی وہ نبی ولی غیب جانتے ہیں، انہوں نے الٹی سیدھی تعویلیں کرنی ہیں، ایک موقف بنا لیا الٹا سیدھا۔ اب قرآن کریم کی آیات کو توڑ موڑ کر، احادیث کو توڑ موڑ کر پیش کریں گے، اور واضح اور محکم آیات کو چھوڑ دیں گے۔ ایک ایک چیز واضح ہو رہی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ باپ کو نہیں پتا کہ وہ یوسف ہیں، ورنہ باپ کو کیا اعتراض تھا؟ چلو پہلے بھی باپ کو نہیں پتا کہ بھائی لازماً حضرت یوسف کو کہیں پھینک آئیں گے، پہلے باپ عمومی طور پہ باپ کو پتا تھا کہ بھائی خیر خواہ نہیں ہیں یوسف کے، تو وہ حضرت یوسف کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن بھیج دیا، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ باپ کو نہیں پتا، باپ کو علم غیب نہیں ہے۔ اگر باپ کو یہ پتا ہوتا، علم غیب ہوتا کہ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک آنا ہے، قتل کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ 50 دفعہ بھی کہتے، 100 دفعہ بھی کہتے، باپ کو بھی ساتھ نہ بھیجتے، پہلے ساتھ بھیج دیا بھائیوں کے اصرار پر کہ شاید یہ حفاظت کریں، شاید نقصان نہ پہنچائیں، اور ابھی بھی باپ کو نہیں پتا کہ یہ عزیز مصر تو یوسف ہے، اور یوسف کے پاس بنیامین کو بھیجنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں۔ ہاں ان کو ایک بات کا پتہ ہے کہ یوسف زندہ ہیں، اور ایک وقت آنا ہے کہ ہم نے یوسف کے پاس جانا ہے، خواب کی وجہ سے، وہ بھی اللہ کے بتانے سے پتہ ہے۔ نبیوں کا خواب اور اس کی تعبیر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ اپنی وحی جو مرضی بتا دے، جتنا اللہ بتائیں گے اتنا پتہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں پتہ ہوگا۔ جس طرح فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں
کوئی علم نہیں ہے مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے اتنا پتہ ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتہ۔ انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ آپ ہیں سب کچھ جاننے والے، آپ ہیں حکمت والے۔ جو لوگ نبیوں کے ولیوں کے حوالے سے علم غیب کے قائل ہیں، یعنی اتنی آیات ان کے خلاف ہیں اور ان کے موقف کے اندر اتنا گیپ ہے۔ وہ کہتے ہیں نبیوں کو، یعنی نبیوں کو ولیوں کو علم غیب ہے، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے علم غیب یعنی اللہ کے بتانے کے بغیر ہی ان کو پتہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے بتانے سے پتہ ہے۔ اگر دیکھیے بات اللہ کے بتانے سے پتہ لگے تو پھر جتنا اللہ بتائیں گے اتنی بات پتہ لگے گی، وہ اس بات کے قائل نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نبی کو بھی شروع سے ازل سے اور جو کچھ قیامت، وہ تو ایک طرف کہتے ہیں ہم نے نبی کا میلاد منانا ہے، نبی پیدا ہوئے فلاں تاریخ کو، ایک طرف کہتے ہیں نبی جو ہے وہ شروع سے موجود ہے اور ان کو شروع سے ہر معاملے کا پتہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ نبی اس وقت موجود نہیں تھے جب حضرت موسیٰ کا یہ معاملہ ہوا، جب حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد بھی منانا ہے، نبی پیدا ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں نبی جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، سب سے پہلے نبی کا نور پیدا کیا ہے۔ ضعیف موضوع روایات کو مد نظر رکھ کر پھر نبی غیب جانتے ہیں اور انہیں ہر بات کا پتہ ہے۔ بھئی نبی علم غیب نہیں جانتے، نبی کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے جو اللہ وحی کر کے بتا دیں۔ نبی کو جب نبی مانتے ہیں ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو جو وحی ہوتی ہے نبی کو اتنا پتہ ہوتا ہے، اور اس وحی سے پہلے نبی کو نہیں پتہ ہوتا، اس وحی سے پہلے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وہ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں جو نبی کو عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کو پہلے سے ہی پتہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں نبی کو ہر بات کا پتہ ہے۔ اگر وہ یہ مان لیں کہ نبی کو اتنا پتہ ہے جتنا اللہ نے بتایا ہے تو یہ تو علم غیب نہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں نبی کو ہر بات کا پتہ ہے، ان سے سوال کریں کیا نبی کو پتہ ہے قیامت کب ہوگی؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ کائنات بنی اب یہ بھی اتنا بڑا ڈھکوسلہ ہے اور یہ قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کائنات بنائی ہے تاکہ لوگ میری عبادت کریں۔ میں نے کائنات اس لیے بنائی ہے، زندگی موت کو اس لیے پیدا کی ہے کہ میں دیکھوں، میں آزماؤں کہ لوگوں میں سے کون اچھا عمل۔ یہ کہتے ہیں نہیں، کائنات تو نبی کے لیے بنی ہے۔ اگر کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے تو سب سے پہلا انسان اس کائنات میں نبی کو ہونا چاہیے تھا، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخر میں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں سب سے آخری نبی کے طور پر، ان کا میلاد بھی مناتے ہیں وہاں سے، اس طرح مناتے ہیں جس طرح عیسائی مناتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ بدعت ہے۔ عجیب و غریب موقف کا تضاد ہے، موقف کا تضاد ہے جگہ جگہ، محکم آیات کو چھوڑ کر، محکم دلائل کو چھوڑ کر تنکوں کا سہارا ہے اور تعویلیں ہیں جگہ جگہ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب سیدنا یعقوب علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو جو نبی ہیں ان کے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بہت بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ سورہ صاد میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندوں کو یاد کریں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو جو اولو الایدی والابصار، جو طاقتور بھی تھے اور آنکھوں والے، بصیرت والے تھے۔ یہ تعریف ہے نبیوں کی، یہ بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اجمعین۔ انہیں علم غیب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، اللہ کی کسی مخلوق کو علم غیب نہیں ہے۔ اللہ صراحت سے قرآن میں نفی کرتے ہیں، نبیوں سے نفی کرواتے ہیں لوگ، پھر بھی کہتے ہیں غیب کو پتہ ہے۔ صریح نفی ہے قرآن کریم کی، احادیث مبارکہ کی۔ تو فرمایا قال هل آمنکم علیہ، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ نہیں میں بے خوف ہو سکتا تم سے، علیہ اس پر یعنی بنیامین پر، الا مگر کما امنتکم جیسے میں بے خوف ہوا تھا تم سے، علی اخیہ اس کے بھائی پر، من قبل پہلے، یعنی کیا میں اسی طرح تم پر اعتماد کروں بنیامین کے بارے میں جس طرح یوسف کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا؟ تم ایک دفعہ مجھے دھوکہ دے چکے ہو، اب دوبارہ تم پہ کیسے اعتماد کروں، دوبارہ تمہارے ساتھ بنیامین کو کیسے بھیجوں؟ تم ہی ہو، تم مجھ سے یوسف کو لے کے گئے تھے اور
تم یوسف کے بارے میں الٹی سیدھی تم نے جو بھی چال چلی، حضرت یعقوب نے صبر کیا لیکن ان کو پتہ تھا کہ بھائیوں کی چال ہے، تو کہا اسی طرح اعتماد کروں تم پر جیسے یوسف کے بارے میں اعتماد کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ زیادہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو انا لہ لحافظون، مجھے تمہاری حفاظت پر کوئی اعتماد نہیں ہے، اصل تو حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ دیکھیے اللہ پر اعتماد اور اللہ کے ساتھ تعلق کتنا بہترین ہے۔ حالانکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کتنے سال ہو گئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام واپس نہیں آئے، لیکن اللہ کے ساتھ شکوہ نہیں ہے، اللہ پر اعتماد ہے اور اللہ کے ساتھ پورا تعلق موجود ہے۔ تو بھائیوں کی بات نہیں مانی، بھائیوں کو جواب دے دیا کہ میں تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے کھولا اپنے سامان کو، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو انہوں نے پایا اپنی پونجی کو، اپنی قیمت کو، وہ جو انہوں نے غلے کی قیمت دی تھی، تو اس قیمت کو پایا، ردت الیہم، کہ وہ لٹا دی گئی تھی ان کی طرف۔ اب یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی تدبیر، اب یہ تدبیر اس وقت کام آ رہی ہے۔ باپ نے انکار تو کر دیا ہے، بیٹوں نے کہا ہے کہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، لیکن باپ کہتے ہیں کہ غلے سے زیادہ بنیامین کی اہمیت ہے۔ اگرچہ باپ کو بھی پتہ ہے کہ غلے کی بہت ضرورت ہے، غلہ نہیں ہوگا تو کہاں سے کھائیں گے، لیکن باپ نے کہا کہ جس نے یوسف پر اعتماد کیا تھا اس طرح تم پر اعتماد کرو۔ باپ ڈاما ڈول ہے، ساتھ بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اب جب سامان کھولا، حضرت یوسف کی تدبیر اب اس وقت کام آ رہی ہے۔ اب جب سامان کھولا تو دیکھا کہ ہماری پونجی تو ہمیں لٹا دی گئی ہے، تو اب بیٹوں کو دوبارہ حوصلہ ہوا۔ ان کو بھی نہیں پتا تھا بیٹوں کو کہ ہماری پونجی ہمیں لٹا دی گئی ہے، اچانک بیٹوں کو بھی خوشخبری ملی اور باپ سے دوبارہ بات کرنے کا حوصلہ ہوا۔ اب وہ باپ سے دوبارہ بات بھی کیسے کریں، پہلے غلطی کر چکے ہیں، کیا منہ دکھائیں باپ کو۔ لیکن اب جب دیکھا کہ رقم واپس لٹا دی گئی ہے تو ایک دفعہ اور موقع ملا اور باپ کے دل میں بھی نرمی آئی۔ قحط کا زمانہ تھا اور رقم کی بڑی اہمیت تھی، تو وہ کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہمیں کیا چاہیے اور ہمیں کیا چاہیے، حاضی بضاعتنا ردت الینا، ہماری یہ قیمت بھی ہمیں لٹا دی گئی ہے، جو میں ذکر کر رہا ہوں بہت قیمتی تھی ان کے لیے۔ قحط کا زمانہ ہے اور قحط کے زمانے میں جب کھانا پاس نہ ہو تب تو یعنی کھانے کی اہمیت تو سونے چاندی سے بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس قحط کے موسم میں وہ پونجی کی اہمیت کتنے زیادہ ہوگی، جس پونجی سے مزید اگر انہوں نے مزید غلہ لانا تھا مزید پونجی کہاں سے لاتے، تو وہ پونجی بھی ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے، ہمیں مزید رقم اکٹھی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، رقم بھی دوبارہ ہمارے پاس آ گئی ہے۔ تو دوبارہ گویا کہ باپ سے بات کی۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم غلہ لیں گے اپنے اہل کے لیے، مارا یمیرو غلہ لینا، ہم غلہ حاصل کریں گے اپنے اہل کے لیے، اپنے لیے اور ماں باپ کے لیے غلہ لیں گے، اپنے خاندان کے لیے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، پہلے ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہمیں معاف کر دیں، پہلے بھی معافی مانگتے رہتے ہوں گے، انسان ایک دفعہ غلطی کر لیتا ہے بعد میں معذرت کرتا ہے لیکن معذرت قبول نہیں ہوتی۔ ہم غلہ لیں گے اپنے اہل کے لیے اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک بھائی کا ایک اونٹ کا غلہ بھی مزید لائیں گے، اب 11 اونٹوں کا غلہ لائیں گے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ ماپ تو بڑا آسان ہے، رقم واپس مل گئی ہے، ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوا، اب دوبارہ جائیں گے بھائی کے بغیر غلہ نہیں ملے گا، بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے تو 10 کا نہیں 11 کا غلہ ملے گا، یہ بھی ایک مزید فائدہ بھی ہے، ورنہ پہلے 10 کا غلہ ملنا تھا اب 11 کا ملے گا۔ قحط کے زمانے میں یہ ایک اونٹ کا غلہ بھی یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان یحاط بکم، باپ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اس کو یعنی بنیامین کو تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، حتیٰ کہ تم دو مجھے پکا وعدہ من اللہ اللہ کا، لتأتوننی به، البتہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس به اس کو،
الا ان یحاط بکم مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے. اب باپ کو بھی پتہ ہے کہ غلے کی ضرورت ہے اور بنیامین کے بغیر کسی کو بھی غلہ نہیں ملنا. اور پہلے تو باپ نے انکار کیا، لیکن اب جب دیکھا کہ رقم واپس ہو گئی ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت تھی قحط کے دور میں، اور پھر یہ ہے کہ وہ بنیامین ساتھ جائیں گے تو 10 کی بجائے 11 اونٹوں کا غلہ ملے گا. پہلے تو تیار نہ ہوئے، لیکن جب دیکھا قیمت واپس آ گئی ہے تو تیار ہو گئے، لیکن کہا کہ اب تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کر اب تمہیں مجھے عہد دینا ہوگا، عہد و پیمان دینا ہوگا. پہلے عہد و پیمان نہیں لیا تھا، لیکن اب عہد و پیمان لینے کی ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ بنیامین کو مگر یہ کہ تم مجھے اللہ کا پکا وعدہ دو. یہ جو عہد و پیمان ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور اس کی یہ بہت اہم ہوتا ہے. جب کسی کو اللہ کی گارنٹی اور اللہ کی ضمانت دی جائے تو یہ بہت بڑی ضمانت ہے، یہ چھوٹی ضمانت نہیں ہے. اور جس کا احساس صرف اسی بندے کو ہوتا ہے جس کی نظر میں عہد و پیمان کا احساس ہو. اور اب بھائیوں کے دل میں اب جو کمی کوتاہی ان کی تھی، وہ ان سے جو غلطی ہو چکی تھی، وہ آخر نبیوں کی، وہ بھی ان کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، ان کی تربیت بھی باپ نے ہی کی تھی، لیکن بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو گئی تھی. ان کو پتہ تھا کہ وعدے کی بڑی اہمیت ہے، تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں بھیج دوں گا تمہارے ساتھ، لیکن اب تمہیں مجھے عہد و پیمان دینا ہوگا، الا یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے. یعنی اگر تمہاری زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو ایک الگ بات ہے. دیکھیے بات انصاف کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ تم نے کوئی چال نہیں چلنی ہے اپنی طرف سے، مجھے دھوکہ نہیں دینا. ہاں اگر تمہیں ہی گھیر لیا جائے اور تمہارا ہی زندگی موت کا مسئلہ بن جائے پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ تو ورنہ تمہیں عہد و پیمان دینا ہوگا کہ اس بھائی کے بغیر میرے پاس نہ آنا، مجھے اللہ کا وعدہ دو، مجھے پختہ وعدہ دو. یہ پختہ وعدے کی بہت اہمیت ہوتی ہے. ان العہد کان مسئولا واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. عہد کو پورا کیا کرو جب اللہ کا نام لے کر عہد کیا جائے، کیونکہ عہد کے بارے میں سوال ہونا ہے. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا میرے ساتھ معاہدہ کرو، اللہ کا نام لے کر پختہ وعدہ کرو تو میں تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں. فلما آتوہ موثقہم، پس جب انہوں نے دیا ان کو، یعقوب علیہ السلام کو، سب بھائیوں نے، موثقہم اپنا پختہ وعدہ، سب نے جب وعدہ کیا 10 کے 10 بیٹوں نے باپ کو عہد دیا، میثاق کیا باپ کے ساتھ. قال، تو باپ نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ اوپر اس کے جو ہم کہہ رہے ہیں نگران ہے. کوئی بھی کسی سے معاہدہ کیا جائے تو آخر میں یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ ہمیں جو معاہدہ کیا ہے اللہ اس معاہدے پر نگران ہے، اور ہم اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ اعتماد کر کے یہ معاہدہ کر رہے ہیں، اور ہم سب اس معاہدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اس معاہدے پر بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب یہ معاہدہ ہو گیا، باپ بیٹے کا معاہدہ کہ حضرت بنیامین کو واپس لانا ہے ہر صورت میں، الا یہ کہ تمہیں گھیر ہی لیا جائے، جس میں تمہارا قصور نہ ہو، تمہاری بدنیتی نہ ہو. اور پھر اللہ علی ما نقول وکیل کی بات ہوئی. ہمیں قرآن کریم میں ایک اور معاہدہ بھی ملتا ہے، اور وہاں بھی یہی الفاظ ملتے ہیں. وہ کون سا معاہدہ ہے؟ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور وہ جو نیک شخص تھا مدین کا، جس کی 2 بیٹیاں تھیں، جن کے جانوروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا. تو بعد میں پھر اب وہ حضرت شعیب تھے یا کون تھے، بہرحال اختلاف ہے. تو جب وہ بیٹی بلا کے لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر وہ بیٹی نے باپ کو مشورہ دیا کہ انہیں ہی آپ اجیر رکھ لیں، تو باپ نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ 8 سال میری خدمت کرنی ہے، اور 8 سال یہ جانوروں کو پانی پلانے کا آپ نے معاہدہ کرنا ہے میرے ساتھ. اور اگر آپ یہ 8 کی بجائے 10 سال کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. وہاں بھی یہی بات ہے. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں اس شرط پر کہ آپ 8 سال آپ
جانوروں کو پانی پلائیں. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہے، میری طرف سے 8 سال کی بات ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ پر زیادہ مشقت نہیں ڈالنا چاہتا. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تم ان قریب مجھے نیک پاؤ گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ یہ معاہدہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال ذلك بینی و بینک، ٹھیک ہے معاہدہ طے ہو گیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ ہے. قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، میں 8 سال کی مدت پوری کروں یا 10 سال کی مدت کروں مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. میں چاہوں تو 8 سال پورا کر دوں، چاہوں تو 10 سال پورا کر دوں. واللہ علی ما نقول وکیل، حضرت موسیٰ نے فرمایا اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. وہاں بھی معاہدہ ہوا اور وہاں بھی واللہ علی ما نقول وکیل کے الفاظ. تو بہت اہم ہے یہ الفاظ. دیکھیے ہر معاملے میں ہم سمجھنے والا دنیاوی معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، ہمیں ہر معاملے میں اللہ کو ساتھ شریک کر لینا چاہیے، اللہ پر توکل کر لینا چاہیے، اللہ پر اعتماد کر لینا چاہیے. تو معاملات سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، ٹیڑھے معاملات بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. اپنی تدبیر پوری کرنی چاہیے، اپنی لکھت پڑھت پوری کرنی چاہیے، اور پھر اللہ ہمارے سارے معاملے میں وکیل ہے، اللہ اس سارے معاملے میں نگران ہے، اللہ پر ہمارا توکل ہے، یہ بات کہنی چاہیے. یہاں بھی وہی انداز ہے. قال اللہ علی ما نقول وکیل. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اور کہا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی، یا اے میرے بیٹو. یا بنی یہ جمع ہے، بنینا اور اس کے آگے یا ہے متکلم کی، بنیننی تو اس سے یا بنی یا اے میرے بیٹو یہ جمع ہے. یا بنیہ ہو تو واحد ہوتا ہے، اے میرے پیارے بیٹے. اور اگر یا بنیہ ہو تو پھر جمع ہوتا ہے، اے میرے بیٹو. سب بیٹوں کو مخاطب کیا، 10 بیٹوں اور 11ویں بیٹے کو بھی، بنیامین کو بھی، جن کو ساتھ بھیج رہے ہیں. 11 کے 11 بیٹوں کو مخاطب کیا. کہا لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. مصر میں جا رہے ہو تم 11 کے 11 بیٹے، اب تم نے ایک دروازے سے مصر میں انٹر نہیں ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا ہے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں میں فائدہ دے سکتا، نہیں میں کفایت کر سکتا تم سے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من شیء کچھ بھی. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کے لیے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر ہی بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے. اب دیکھیے جو معاملات ہوتے ہیں آپ اس میں ان معاملات کو کیسے کرنا چاہیے. یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ بہترین قصہ ہے، اور ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر ہمارے سیکھنے کے سمجھنے کی باتیں ہیں. ہمیں اپنے معاملات کیسے چلانے چاہیے، ہمیں کیسے چلنا چاہیے، اور ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اب باپ نے اجازت تو دے دی معاہدہ کر کے، 11 کے 11 بیٹوں کو بھیج دیا، لیکن کہا کہ جب مصر سے داخل ہونا، کسی بھی شہر سے داخل ہوا جاتا ہے چنگی وغیرہ پر، تو وہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو کہا جب شہر میں داخل ہونا مصر پر، اور مصر ایک بڑا شہر تھا اور اس دور کا سب سے بڑا اور سب سے یعنی آپ سمجھیے کہ سپر پاور اور سب سے بہترین شہر، پھر غلہ بھی سارا وہاں موجود ہے، سارا غلہ باقی جگہوں پر قحط ہے. تو کہا جب وہاں سے داخل ہونا تو وہاں رش ہوگا، وہاں اکٹھے داخل نہ ہونا. اکٹھے داخل ہوگے تو ایک ہی باپ کے 11 بیٹے، اور 11 کے 11 بیٹے یعنی کہتے ہیں لمبے چوڑے، جوان، خوبصورت، نیک. تو 11 کے 11 بیٹے جب داخل ہوں گے، جوان جہان 11 بیٹے، ایک باپ کے 11 بیٹے ہوں اکٹھے ہوں تو نظر لگ جاتی ہے. تو فرمایا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. یہ ایک تدبیر ہے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہی، اور کہا یہ جو میں تدبیر کر رہا ہوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے. نظر لگنا بالکل برحق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے. اللہ کی نعمت کو
اللہ کی نعمت کسی جگہ موجود ہو نظر لگ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نظر لگتی ہے، نظر انسان کو بیمار کر دیتی ہے، اونٹ کو، جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. اونٹ جب بیمار ہوتا ہے نظر لگتی ہے تو اس کو لوگ ذبح کر لیتے ہیں، ذبح کر کے پکا لیتے ہیں، تو نظر انسان کو بیمار کر دیتی ہے، اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرب قیامت زیادہ تر موتیں نظر لگنے سے ہوں گی. تو نظر لگنا بالکل برحق ہے. نظر لگ جاتی ہے انسان کو. اللہ کی نعمتیں کسی کے پاس ہوں تو بہت زیادہ نعمتوں کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، اور بہت زیادہ لوگوں کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ نعمتیں ظاہر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نعمتوں کو چھپانا بھی چاہیے. سب بیٹے اکٹھے داخل نہ ہونا، الگ الگ داخل ہونا، یہ ایک تدبیر ہے، نظر نہ لگے. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہ تدبیر کر کے اگر اللہ کا کوئی فیصلہ ہے کہ اللہ تم 11 کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو میری تدبیر تمہیں اس نقصان سے بچا نہیں سکے گی. یہ میری تدبیر ہے. ایک انسان کی تدبیر ہے. انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اختیار. یہ میری ایک تدبیر ہے، میری ایک رائے ہے جو ایک ناقص رائے ہے، تو میں اللہ کے فیصلوں پر حاوی نہیں ہو سکتا. میری تدبیر اللہ کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتی. میں اللہ کے بالمقابل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اگر اللہ نے نظر لگانی ہی ہے، اللہ نے نقصان کرنا ہی ہے، وہ تو ہو جائے گا. میری تدبیر اللہ کے فیصلوں کو نہیں ٹال سکتی، کیونکہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے. وہاں سے تعلیم دی، حکم اللہ کا چلتا ہے، وہاں سے تدبیر کا بھی سکھایا. پتہ لگا تدبیر کرنی چاہیے. اور تدبیر کیسی کرنی چاہیے؟ اپنی تدبیر کر کے اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اعتماد اللہ پر کرنا چاہیے. بہترین ایک نصیحت ہے. یہ پورے قصے میں ہمیں یہ بار بار ملتی ہے. یہ بات پیچھے بھی یہی ہمیں بات ملی، معاہدہ کیا اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ علی ما نقول وکیل. خود اپنی تدبیر پوری کی ہے، معاہدہ بیٹوں سے قسم لی ہے، پھر اللہ پہ چھوڑ دیا. یہاں بھی اپنی تدبیر بیان کی ہے اور پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہے گا. میری تدبیر اللہ کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکے گی، فیصلہ اللہ کا چلے گا. اور فرمایا میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اور اللہ پہ توکل کرنے والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. توکل کا صحیح مفہوم بتا دیا. یہ وہ توکل کا مفہوم ہے جس میں لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں. کچھ لوگ کیا ہیں، وہ اللہ پہ توکل ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں سب کچھ تدبیر ہے، سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، کافر اور جو اس طرح کے لوگ ہیں. اور کچھ لوگ توکل کے نام پہ تدبیر ہی نہیں کرتے، گھر بیٹھے رہتے ہیں. دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، ہم دعا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے. اپنی تدبیر کرنی پڑتی ہے، میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جو تدبیر ہو سکے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت رکھو اتنی قوت تیار کرو. اور پھر اللہ پہ توکل ہوتا ہے، پھر دعائیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں پہنچے ہیں، جنگ بدر میں، اپنے خیمے میں پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. تو دعا اس طرح ہوتی ہے، توکل اس طرح ہوتا ہے. اپنی تدبیر کی اور تدبیر کر کے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.